حضرت یوسف علیہ السلام کا عروج اور زوال۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔ اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ کنعان میں آباد تھے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے مصر پہنچے، پھر ان کی کئی نسلیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک مصر میں آباد رہی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا فرمائے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہیتے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت بھی تھے اور خوب سیرت بھی۔ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، میں خواب میں دیکھتا ہوں ایک سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا فضل فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں خوابوں کی تعبیر بتانے اور باتوں کی تہہ تک پہنچنے کی صلاحیت دینے والا ہے۔ ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں تلقین فرمائی کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بڑے بھائیوں کا خیال تھا کہ ہم جوان ہیں اور اپنے والد کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹانے والے ہیں، لیکن ہمارے والد کو ہم سے زیادہ یوسف سے محبت ہے۔ بھائیوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں یوسف کو قتل کر دینا چاہیے یا کہیں دور پھینک آنا چاہیے تاکہ ہمارے والد کی توجہ یوسف سے ہٹ کر ہماری طرف ہو جائے۔ اپنے فیصلے پر عمل کرنے کے لیے بھائی اپنے والد کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ کل ہم سیر و تفریح کے لیے جنگل جا رہے ہیں، آپ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ بھی کھیلے کودے اور ہمارے ساتھ کھائے پیے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم کھیل کود میں نہ لگ جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ بھائیوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا ہمارے بھائی کو کھا جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بلاخر اجازت دے دی۔ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جنگل پہنچ گئے۔ بڑے بھائی یہودا نے سب کو مشورہ دیا کہ یوسف کو قتل نہ کرواؤ، انہیں ایک گہرے کنویں میں ڈال دو، لہٰذا انہوں نے اس پر عمل کرتے ہوئے جنگل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی رات کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ہوتے ہوئے پہنچے۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم کھیل میں لگے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا، اسے ایک بھیڑیے نے کھا لیا۔ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پر جھوٹا خون لگا لائے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو ثبوت کے طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یوسف ابھی زندہ ہے اور یوسف کے بھائی صحیح نہیں کہہ رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہاری بنائی ہوئی جھوٹی بات ہے، لہٰذا میں صبر کرتا ہوں اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تنہا تھے۔ ایک قافلے کا جنگل سے گزر ہوا۔ قافلے والوں نے اپنے ایک آدمی کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ اس شخص نے پانی بھرنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے۔ اس شخص نے جب ڈول اوپر کھینچا تو ایک خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ خوشی میں پکارنے لگا کہ یہ تو نہایت خوبصورت لڑکا ہے۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کرنے کے لیے چھپا لیا۔ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے گئے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مہنگی قیمت میں خریدا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ یوسف کو عزت و اکرام سے رکھو، شاید کہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے جوانی کو پہنچے تو خوبصورتی میں ان جیسا کوئی نہ تھا۔ ایک دن زلیخا نے محل کے تمام دروازے بند کر دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی اور دروازے کی طرف دوڑے۔ جب دونوں دروازے کے پاس پہنچے تو وہاں انہوں نے عزیز مصر کو کھڑا ہوا پایا۔ شوہر کو دیکھتے ہی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر برائی کا الزام لگایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً انکار کر دیا اور فرمایا
یہ عورت مجھے برائی کی دعوت دے رہی تھی۔ عزیز مصر کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ اس پر زلیخا کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ یوسف کی قمیص کو دیکھا جائے۔ اگر وہ سامنے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں۔ جب ان کی قمیص کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس پر عزیز مصر نے زلیخا کو ڈانٹا اور کہا کہ تم ہی گناہ گار ہو، لہٰذا اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ زلیخا کا یہ واقعہ لوگوں میں عام ہو گیا۔ امیر گھرانوں کی عورتیں زلیخا کو برا بھلا کہنے لگی کہ وہ ایک معمولی غلام پر عاشق ہو گئی ہے۔ جب زلیخا تک یہ بات پہنچی تو اس نے تمام عورتوں کو دعوت پر بلایا اور ان کی مہمان نوازی پھلوں سے کی۔ ہر ایک پھل کو کاٹنے کے لیے ایک چھری دی۔ پھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان عورتوں کے سامنے سے گزرے۔ عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ انہوں نے پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے اور کہا کہ یہ انسان نہیں بلکہ ایک نہایت معزز فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دے رہی تھی۔ ساتھ ہی زلیخا نے یہ بھی کہا کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اسے جیل میں ڈلوا دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے برائی کی بجائے قید میں رہنا زیادہ پسند ہے۔ عزیز مصر نے عورتوں کا حال دیکھ کر یہی طے کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصہ کے لیے جیل میں بھیج دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ یہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان بھی جیل میں داخل کیے گئے۔ یہ دونوں مصر کے بادشاہ کے ملازم تھے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا اور دوسرا روٹی پکانے والا تھا۔ ان دونوں پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ بادشاہ کو شراب پلانے والے نے خواب دیکھا کہ بادشاہ کے لیے شراب بنا رہا ہے، جبکہ دوسرے نے خواب میں دیکھا کہ بادشاہ کے لیے روٹیاں پکا کر سر پر رکھے ہوئے ہیں اور پرندے اس کے سر پر سے نوچ کر کھا رہے ہیں۔ دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب سنائے اور ان کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان نوجوانوں کو تسلی دی کہ میں جلد تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاتا ہوں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں نوجوانوں کو توحید یعنی ایک اللہ کو ماننے اور شرک سے بچنے کی دعوت دی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا کہ بادشاہ کو شراب پلانے والا آزاد کر دیا جائے گا اور وہ دوبارہ بادشاہ کی خدمت کرے گا، جبکہ روٹی پکانے والے کو سولی دے دی جائے گی اور پرندے اس کے سر کو نوچ کھائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو شراب پلانے والے سے فرمایا کہ وہ ان کا ذکر اپنے بادشاہ سے کرے۔ وہ اپنے نوکری پر بحال ہو گیا، لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بادشاہ سے کرنا بھول گیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کئی سال رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا اب تک جو دور ہم نے آپ کو پڑھا وہ تکلیفوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن ان تکلیفوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر سے کام لیا، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے اور اس کے حکموں کو پورا کرتے رہے اور کبھی زبان پر شکایت نہ لائے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں زبردست عروج عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی جیل میں ہی تھے کہ مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 سرسبز خوشے ہیں اور 7 خشک خوشے ہیں۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا یہ پریشان کر دینے والا خواب ہے اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اس پر بادشاہ کے آزاد ہو جانے والے خادم کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ اس نے کہا بادشاہ میں ایسے شخص کو جانتا ہوں جو اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں پہنچا اور انہیں بادشاہ کا خواب سنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم
लोग 7 साल खूब खेती बाड़ी करोगे, खूब गला होगा और खुशहाली रहेगी। साथ ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तदबीर भी बताई कि जो गला काटो थोड़ा इस्तेमाल करो, बाकी खोशों में रहने दो ताकि अनाज देर तक महफूज रहे। फिर फरमाया कि खुशहाली के इन 7 सालों के बाद कहत के 7 साल आएंगे जिसमें बचा हुआ अनाज काम आएगा। इन 7 सालों के बाद दोबारा बारिशें होंगी और कहत दूर हो जाएगा। खादिम ने जब बादशाह को ख्वाब की ताबीर और कहत से निपटने की तदबीर बताई तो वो बहुत खुश हुआ। बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फौरन अपने पास बुलवाया। जब बादशाह का पैगाम लेकर कासिद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल से बाहर आने से इनकार कर दिया। इन्होंने फरमाया कि पहले बादशाह से कहो कि वो मालूम करे कि इन औरतों का क्या मामला था जिन्होंने अपने हाथ जख्मी कर लिए थे। बादशाह ने इन औरतों को बुलाकर पूछ गुछ की तो जुलेखा ने अपनी गलती तस्लीम कर ली। इसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी का एतराफ़ किया। तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह के पास तशरीफ़ लाए। बादशाह ने आपको बहुत पसंद किया और मोतमद खास बनाना चाहा। इस पर आपने फरमाया कि मुझे ज़मीन के ख़जानों का जिम्मेदार बना दो क्योंकि मैं इल्म भी रखता हूँ और अमानत भी रखता हूँ। बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपना खास वजीर बना लिया। यूं रफ्ता रफ्ता हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र की एक साहिब इख्तियार शख्सियत बन गए। कुछ ही अरसा में खुशहाली के 7 साल गुजर गए और कहत वाले साल शुरू हो गए। कहत बड़े इलाके तक फैल गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्दा तदबीर से मिस्र में बड़ी मिकदार में गला मौजूद था। जल्द ही ना सिर्फ मिस्र बल्कि दूर दराज के इलाकों तक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की रहमदिली और सस्ती कीमत में गला देने की शोहरत हो गई। जब यह शोहरत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों तक पहुंची कि अजीज मिस्र सस्ती कीमत में लोगों को गला दे रहे हैं तो आपके भाई भी गला खरीदने के इरादे से मिस्र पहुंचे। जब भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन्हें देखते ही पहचान लिया, लेकिन भाई इन्हें ना पहचान सके। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों पर अपनी हकीकत जाहिर ना होने दी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से इनके घर वालों की खैरियत मालूम की, इनकी अच्छी मेहमान नवाजी की और उनके सामान के साथ ही उनकी रकम भी वापस रखवा दी। जब भाई रुखसत होने लगे तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगली मर्तबा अपने भाई बिन्यामीन को भी अपने साथ लेकर आना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों को तनबिया की कि अगर तुम अपने भाई बिन्यामीन को ना लाए तो फिर मैं तुम्हें गला नहीं दूंगा। भाई जब घर वापस पहुंचे तो अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अगर हम बिन्यामीन को साथ लेकर नहीं गए तो हमें गला नहीं दिया जाएगा। जब उन्होंने अपना सामान खोला तो अपनी रकम को मौजूद पाया। वो पुकार उठे, अब्बा जान देखे हमारी रकम भी हमें वापस कर दी गई है, अब तो हम जरूर अपने भाई को साथ लेकर जाएंगे और अपने घर वालों के लिए गला लेकर आएंगे और हम सब मिलकर बिन्यामीन की हिफाजत करेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम पर इसी तरह भरोसा करूं जैसा कि मैंने यूसुफ के बारे में तुम पर भरोसा किया था। असल भरोसा के लायक तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है और मैं उसी पर भरोसा करता हूँ। तुम सब मुझसे वादा करो कि तुम बिन्यामीन को मेरे पास ज़रूर वापस लाओगे, सिवाय इसके कि अल्लाह ताला कुछ और मामला फरमा दे। भाइयों ने अपने वालिद से वादा किया और खुशी खुशी मिस्र जाने की तैयारी करने लगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अंदेशा हुआ कि 11 जवान भाइयों को एक साथ मिस्र में दाखिल होता देखकर कोई इनसे हसद ना करे या कोई नुकसान इन्हें ना पहुंचा दे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से जो इल्म हासिल था उसकी बना पर आप अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से फरमाया कि तुम सब मिस्र में एक ही दरवाजे से दाखिल ना होना बल्कि मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल होना। बेटों ने अपने वालिद के हुक्म की तामील की और अलग अलग दरवाज़ों से मिस्र में दाखिल हुए। जब भाई बिन्यामीन को साथ लेकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने छोटे भाई को अपने पास बिठाया और राजदारी से फरमाया कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, अब तुम मेरे पास ही रहोगे, तुम भाइयों की बदसलूकी पर अफसोस ना करो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाई बिन्यामीन को अपने पास मिस्र में रोकना चाहते थे, लेकिन बादशाह के कानून के मुताबिक वो ऐसा नहीं कर सकते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक तदबीर समझाई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के थैले में अपना कीमती प्याला जिसे नाप कर गल्ला दिया जा रहा था रखवा दिया।
پھر بادشاہ کے محافظوں میں سے ایک نے آ کر بھائیوں سے کہا کہ تم چور ہو اور تم نے بادشاہ کا پیالہ چرایا ہے۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم یہاں چوری کرنے نہیں آئے اور نہ ہی کوئی فساد چاہتے ہیں۔ محافظوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو تمہاری سزا کیا ہوگی؟ بھائیوں نے کہا کہ ہمارے یہاں چوری کی سزا یہ ہے کہ ہم چور کو غلام بنا لیتے۔ پھر یوسف نے تلاشی لینا شروع کی، پہلے اپنے بڑے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی، آخر میں بنیامین کے سلام کی تلاشی لی اور اس کے تھیلے سے پیالہ نکال لیا۔ جب بھائیوں نے منظر دیکھا تو کہنے لگے کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی اس الزام تراشی پر صبر کیا اور دل میں کہا کہ جو تم باتیں بناتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں اور وہ بنیامین کی جدائی برداشت نہ کر سکیں گے، لہٰذا آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں اور اسے چھوڑ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تو ناانصافی ہے کہ ہمارا سامان کسی کے پاس سے نکلے اور اس کے بدلے میں ہم اپنے پاس کسی اور کو رکھ لیں۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ جب بھائی بنیامین کو لے جانے میں کامیاب نہ ہوئے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم والد صاحب کو کیا جواب دیں گے؟ بڑے بھائی نے کہا میں تو والد صاحب کا سامنا نہیں کر سکتا، ہم سے پہلے بھی یوسف کے بارے میں غلطی ہو چکی ہے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں یا پھر اللہ تعالیٰ خود ہی میرے لیے فیصلہ فرما دے اور حقیقت حال واضح ہو جائے۔ لہٰذا باقی 9 بھائی واپس اپنے والد کے پاس چلے آئے۔ بھائیوں نے گھر آتے ہی والد صاحب سے کہا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی جس کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ نہ آ سکا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر میں تو صبر ہی کرتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے باقی تینوں بیٹوں کو واپس میرے پاس لے آئے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی یاد میں اتنے غمزدہ رہتے تھے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ فرماتے ہوئے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، انہیں حکم دیا کہ جاؤ اور ایک مرتبہ پھر یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ بھائی دوبارہ مصر آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے درخواست کی کہ ہمارے خاندان والوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے پاس رقم بھی پوری نہیں ہے، ہمیں تھوڑی قیمت کے بدلے میں پورا غلہ عطا فرما دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے بھائیوں کی تکلیف دیکھی نہ گئی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو حقیقت سے آگاہ فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے اپنی نادانی میں اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائیوں نے جب یہ سنا تو حیرت سے بولے تو کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا اور یقیناً اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ بھائیوں پر جب حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقت واضح ہو گئی تو انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور بڑے شرمندہ ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ سے بھی اپنے بھائیوں کے لیے بخشش کی دعا مانگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا کہ میری قمیض لے جاؤ اور اس کو میرے والد محترم کے چہرے پر ڈال دو، اس سے ان کی آنکھوں کی بینائی لوٹ آئے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے فرمایا کہ والدین اور تمام گھر والوں کو لے کر آپ سب میرے پاس مصر آ جائیں۔ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اور بھائیوں کے ساتھ ابھی مصر سے روانہ ہی ہوئے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو میلوں دور کنعان میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ وہ گھر والوں سے فرمانے لگے کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ گھر والوں نے کہا یقیناً آپ تو اپنی اسی پرانی محبت میں ہیں، یوسف کے غم میں آپ نے اپنی بینائی کھو دی۔ بہرحال کچھ ہی دنوں میں قافلہ کنعان پہنچ گیا۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان کی بینائی لوٹا دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے گھر والوں سے فرمایا کہ دیکھا میں نے کہتا تھا نا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بیٹوں نے کہا ابا جان ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ ہمیں معاف فرما دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا
جب قافلہ مصر کے قریب آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر سے باہر نکل کر اپنے گھر والوں کا استقبال کیا اور فرمایا کہ امن و سکون کے ساتھ مصر میں داخل ہو جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے ماں باپ اور 11 بھائی سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سجدوں میں چلے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پکار اٹھے کہ ابا جان، اللہ تعالیٰ نے میرے خواب کو سچ کر دکھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ دنیا والوں کی سازشیں بہت معمولی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت بہت بڑی ہے۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو، ساری دنیا مل کر بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کامیابی آخر کار انہیں ملتی ہے جو حق پر کھڑے رہتے ہیں۔